بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ہمارا آج کا ٹاپک ہے موضوعاتی مطالعہ قرآن مجید۔ اور قرآن مجید کا ہم نے 3 چیزیں پڑھنی ہیں: قرآن مجید کا تعارف، قرآن مجید کی حفاظت، اور نمبر 3 قرآن مجید کے فضائل۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن مجید کا تعارف۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب وہ عبادت کس طرح کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں رہنمائی کی ضرورت تھی۔ کوئی رہنمائی ہوتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تاکہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں چاہتے ہیں، جس طرح ہم سے ریکوائرمنٹ ہے عبادت کی، ہم اس طرح کی عبادت کر سکیں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی بھی عطا فرمائے اور ایک کتاب بھی، قرآن مجید بھی عطا فرمائے۔ اور جس طرح ہماری مین چیزیں ہمارے اندر 2 ہیں، ایک ہے ہمارا یہ ظاہری ہماری باڈی، ہمارا جسم، ایک ہے اس کے اندر روح۔ اب ان دونوں کو زندہ رہنے کے لیے غذا چاہیے۔ ہماری باڈی کے لیے تو غذا مادی چیزیں ہیں جن کو ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، ہماری باڈی زندہ رہے۔ اس کے اندر ایک چیز روح ہے، وہ روح بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلے۔ اس کے لیے بھی ہمیں خوراک کی ضرورت ہے کہ ہماری وہ روحانیت وہ قائم رہے، وہ زندہ رہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں کا سلسلہ شروع فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے، اس سلسلے کی آخری کڑی ہمارے نصیب میں آئی حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمام جہان والوں کے نبی ہیں، وہ ہمارے حصے میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ختم نبوت اس دور میں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری خوش نصیبی کی وجہ سے ان کا امتی بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمارے لیے کامل رہنما بنا کر بھیجا۔ وہ تمام نبیوں کے سردار اللہ تعالیٰ نے بھیجے، اور پھر جو قرآن کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشی، وہ تمام کتب سماویہ، جتنی بھی آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے اتاری نبیوں پر، ان سب کتابوں کی کامل رہنما، ان سب کتابوں کی کامل ہدایت پیش کرنے والی کتاب بنایا اس کو۔ اور فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، کہ تمہاری طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، یہ حق لے کر آئی ہے، اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں تھیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ و نگہبان ہے۔ اب جو قرآن سے پہلے آسمان سے کتابیں اللہ تعالیٰ نے اتاری، ان کے لیے فرمایا کہ یہ مہیمن ہے۔ تو یہ مہیمن کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ ان کے لیے مہیمن اس لیے ہے کہ آسمان سے جتنی بھی قرآن سے پہلے کتابیں اتری، لوگوں نے نبیوں کے جانے کے بعد ان میں تحریف کر لی، ان میں رد و بدل کر لیا، ایڈیٹنگ کر دی اپنی طرف سے۔ تو اب جن چیزوں کے اندر، جن احکامات کے اندر، جن تعلیمات کے اندر ترمیم ہو چکی، تحریف ہو چکی، قرآن نے ان کو اثر نو رینیو کر کے قرآن نے ان کو اپنے اندر بیان کیا، تاکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اپنی اصل صورت کے اندر اللہ کی مخلوقات تک پہنچ جائیں۔ تو قرآن نے یہ کام کیا، اور قرآن نے جس طرح ہماری اس دنیاوی زندگی میں ہماری رہنمائی فرمائی، اسی طرح ہماری آخرت کی زندگی کے لیے بھی ہماری رہنمائی فرمائی۔ یہاں انسان کے لیے کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اس زندگی کی حقیقت کیا ہے، حلال کیا ہے ہمارے لیے، حرام کیا ہے، اخلاقی ضابطے کیا ہیں، ہماری اس زندگی کی غرض کیا ہے۔ چنانچہ زندگی کے ہر ایک پہلو کے متعلق اور ہر ایک شخص کی ہر ایک فیلڈ کے متعلق قرآن نے کامل طور پر رہنمائی فرما دی۔ اور یہ رہنمائی شروع سے لے کے جب سے قرآن آیا ہے تب سے لے کے قیامت تک آنے والے مسلمان کے لیے یہ ایک کامل رہنمائی ہے، وہ جس بھی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہو،
وہ جس بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو، انسان اس کو کامل طور پر انسان کو قرآن وہ تعلیمات مہیا کرتا ہے، مکمل طور پر اس کی رہنمائی فرماتا ہے۔ لیکن آج ہمارے اندر کمی ہے کہ ہم قرآن سے رہنمائی حاصل کرتے نہیں ہیں۔ واضح طور پہ قرآن میں فرما دیا ھدی للمتقین، کہ یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو پرہیزگار ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، وہ قرآن سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ ورنہ کافروں کے بارے میں تو کہا کہ وہ سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، لیکن وہ سنتے نہیں، یعنی ان کا سننا ایسا سننا نہیں ہوتا کہ اس پر عمل کریں۔ تو جب کوئی بات سن کر انسان اس کے اوپر عمل نہ کرے تو ایسا ہی ہے جیسے سنا ہی نہیں۔ لیکن اہل ایمان کے لیے، متقین کے لیے قرآن کامل ہادی ہے، مکمل طور پر ہدایت فرماتا ہے۔ اس وجہ سے فرمایا ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے، یہ متقین کے لیے یہ ایک کامل رہنما ہے، یہ کامل ہادی ہے۔ تو آج ہم نے قرآن کا تعارف پڑھ لیا، کل انشاءاللہ ہم قرآن کی حفاظت کے بارے میں اور اس کے بعد اس کے فضائل کے بارے میں پڑھیں گے۔